سلمان اکرم راجہ صاحب، دو ایشوز ہیں. آپ لیگل اوپینین میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمیں اچھے سے مل جائے، پھر زبیر صاحب سے بھی پوچھوں گا. ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ جو مریم نے پریس کانفرنس میں سنوائی، اور گزشتہ روز انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر کہا کہ ان کے 2 اور ایسی ہی ویڈیو ریکارڈنگز جب وہ سعودی عرب گئے تھے تو وہ بھی موجود ہیں. یہاں اسلام آباد میں چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس میں کوئی سپیریئر کورٹ کے ججز کا بھی تذکرہ آتا ہے، ان کے نام آتے ہیں، اس لیے اس کو ہولڈ بیک کیا گیا. کیا اس کی ویڈیو کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے ایز این ایویڈنس، اور کیس کے اوپر کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اس کی ایویڈنس کے طور پہ ویلیو ہے، ایڈمیسیبلٹی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو آلہ جس کے ذریعے یہ ریکارڈنگ تیار کی گئی وہ پیش کرنا پڑے گا. جس نے یہ ریکارڈنگ تیار کی اس کو آ کے کہنا پڑے گا کہ میں نے اس آلے کے ذریعے یہ ریکارڈنگ فلاں دن تیار کی. اگر یہ ہو جائے تو پھر یقیناً یہ ایڈمیسیبل ہے، اس کا استعمال ہو سکتا ہے بطور اگر شہادت یہ میرا کے. موبائل فون ہے، اس سے میں نے آپ کی یہ ویڈیو ریکارڈ کی، اور عدالت کے سامنے اس فون کو پیش کر کے یہ گواہی دی جائے کہ ہاں اسی فون سے ہوئی ہے اور میں نے کی، اور عدالت اس کو انویسٹیگیٹ کر لے کہ ٹھیک ہے، بالکل تو یہ پھر ہوگا. ایڈمیسیبل پھر ہے. عدالت اس کو فورینزک کے لیے بھیجے، جو بھی کرے، پھر ایڈمیسیبل ہے. بالکل ایڈمیسیبل ہے. لہٰذا یہاں تک تو بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت اور کیس کی صحت کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ مشکل نہیں. دیکھیے، صحت پہ اثر یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک جج یا وہ جج جس نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں دباؤ میں تھا اور میرے اوپر کوئی میری ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ مجھے ایک فیصلہ کرنا ہی تھا، تو ظاہر ایک سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس جج کا جو ایک مجموعی طور پہ کردار سامنے آتا ہے کہ وہ مل کیوں رہا ہے لوگوں کے ساتھ اس مقدمے کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے جب فیصلہ کیا یا مقدمہ چلایا تو ان کا کانڈکٹ وہ نہیں تھا جو ایک جج کا ہونا چاہیے، تو اس صورت میں پوری ٹرائل کو سیٹ اسائڈ کیا جا سکتا ہے. اور ری ٹرائل کا نظیر موجود ہے؟ جی، ری ٹرائل کا حکم دیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی نظیر تو آصف زرداری صاحب کا مقدمہ ہے 2001 والا، اس حوالے سے بھی ایک وضاحت کرتا چلوں. یہ جسٹس کیوم والے کیس کا دیکھیے جی، لیکن اس میں ویڈیو ایویڈنس کو بنیاد نہیں بنایا گیا، اس میں نہیں بنایا گیا یہ. لیکن جو پرنسپل نکلتا ہے، جو اصول اس مقدمے سے نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جج کے کردار کے حوالے سے ایک بات ثابت ہو جائے، اس مقدمے میں آڈیو ٹیپس کو نہیں دیکھا گیا تھا، ڈسکس ہی نہیں کیا. میں عرض کرتا ہوں، نہیں ڈسکس کیا گیا تھا. اگر آپ فیصلہ پڑھیں تو اس میں آڈیو ٹیپس کی ٹرانسکرپٹ جو ہے اس کو لکھا گیا ہے، اس کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے. لیکن عدالت نے یہ کہا کہ ہمیں اس میں مزید چھان بین کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دیگر شواہد موجود ہیں، پاسپورٹ جاری ہوئے مقدمے کے دوران، بنیاد دوسرے وغیرہ بن گئے. لیکن جو اصولی بات کی گئی وہ یہ تھی کہ اگر جج کے کردار کے حوالے سے یہ ثابت ہو جائے کہ کردار وہ نہیں تھا جو ایک جج کا ہونا چاہیے، تو تمام جو مقدمہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ری ٹرائل کے لیے معاملہ جائے گا، مقدمہ ختم نہیں ہوگا، ٹرائل جو ہوئی وہ وشیٹ ہو جائے گی اور ری ٹرائل کرانا ہوگی. اصول یہ ہے کہ کیا جج کے کردار کے حوالے سے آپ کوئی بات ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو آپ کے خیال میں وہ اصول یہاں لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیں، وہ خواہ کسی اور شواہد کی بنیاد پر ہو یا وہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر ہو، کسی بھی بنیاد پر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جج صاحب کا کردار وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، یا وہ دباؤ میں تھے، یا ان کا فیصلہ کسی بیرونی عنصر کی وجہ سے آیا، تو بالکل وہ اصول جو ہے اس کا اطلاق ہوگا. ہو سکتا ہے.